اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھوو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح سے صفائی کرو، غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی شخص حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے تو پانی نہیں ملا، نہیں پایا تم نے پانی، تو قصد کرو پاک مٹی کا، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کی تفسیر پچھلے جمعے وضو کے طریقے کی حد تک ہو چکی ہے۔ اس میں اور بھی کئی مسائل ہیں، وہ آج انشاءاللہ العزیز کچھ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو دھوو، ہاتھوں کو، آگے سارا وضو کا اللہ نے بیان فرمایا۔ تو مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس وقت تم نماز کی طرف کھڑے ہو کا مطلب ہے نماز کا ارادہ کرو، یہ نہیں کہ نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد وضو کرو، نہیں، مطلب ہے کہ جب نماز کی طرف تم کھڑے ہو کا مقصد ہے کہ جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو تو پہلے یہ کام کرو۔ اب ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن مجید ہی کافی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید اترا ہے اور کوئی چیز اتری ہی نہیں، اور بہت وہ لوگوں کو اس سلسلے میں پھر گمراہ بھی کرتے ہیں، بہت پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں پرویز اور اس کے ساتھی، وہ انہوں نے یہ کام بہت پھیلایا، لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید، صرف اگر قرآن مجید کو لیں، حدیث کی طرف جائیں ہی نہیں، تو قرآن تو کہتا ہے کہ جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو تم وضو کرو۔ اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس وقت کرے، وضو پہلے موجود ہے تب بھی کرے یا وضو نہیں ہے تو تب کرے، اور وضو کب انسان کا ہوتا ہے اور کس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان نہیں فرمائی۔ یہ بیان فرمائی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھو کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو یہ وضو کرنا ہے، منہ دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے۔ وہ صلاۃ ہے کیا چیز؟ وہ دن رات میں کتنی پڑھنی ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ ایک صلاۃ میں کتنی رکعتیں ہیں، شروع کہاں سے کرنی ہے، ختم کہاں کرنی ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا وہ یہاں بھی ان کی آپس میں تو تکار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ امرتسر میں ایک منکر حدیث ہوا کرتا تھا، اس نے کہا بھئی نمازیں دن رات میں بس 3 فرض ہیں۔ ایک اور صاحب اٹھے، اس نے کہا قرآن میں صرف 2 نمازوں کا ذکر ہے۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا صرف 1 کا ہی ذکر ہے۔ اور یہ پرویز صاحب جو تھے وہ کہتے تھے بھئی یہ جو مولوی لوگ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں یہ قرآن نے کہا ہے۔ صلاۃ کا مطلب یہ ہے قانون کی پابندی کرو۔ وہ اللہ کے بندے، اگر اس کا مطلب ہے قانون کی پابندی کرو تو جب بھی قانون کی پابندی کرنی پہلے وضو کر کے قانون کی پابندی کرو۔ کوئی عقل کی بات بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ اگر یہ جو اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو تو نماز قائم کرنے کا مطلب ہے قانون کی پابندی کرنا، تو پھر قانون کی پابندی جب بھی انسان کرے پہلے وضو کر کے کرے۔ کوئی انسان کو ایسی بات کرنی چاہیے جو کسی کی سمجھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ان لوگوں کے ساتھ وہی لوگ لگتے ہیں جو قرآن و سنت کے علم سے ناواقف، جاہل، سکول انہوں نے پڑھا ہے، جج بے شک بن گئے، بڑے بڑے جج انہوں نے اپنے پنجے میں پھنسائے ہوئے، حتیٰ کہ شروع جب پاکستان بنا تو ان کی پوری کوشش تھی، کیونکہ وہ بھی سرکاری افسر تھا اور بھی گھسے ہوئے تھے دفتروں کے اندر اس قسم کے لوگ، بڑے بڑے سی ایس پی افسران، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر وہ کہتے تھے قرآن کا قانون چلے گا، قرآن کا قانون چلے گا۔ علماء کہتے تھے کہ قرآن و سنت کا قانون چلے گا، وہ کہتے تھے سنت کا لفظ نہ آئے، کیونکہ سنت کو اگر نکال دو نا تو قرآن کی جس چیز کو چاہو موڑ کر جو مرضی بنا لو، سنت وہ چیز ہے جو قرآن کا مفہوم متعین کر دیتی ہے کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، سیام سے کیا مراد ہے، حج سے کیا مراد ہے۔ اگر حدیث کو الگ کر دو تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ٹیکس، کتنا؟ جتنا حکومت مقرر کرے۔ کس مال میں سے؟ حکومت جو کہے، وہ تو پھر موم کی ناک ہے، پاکستان میں کچھ اور بن جائے گا، سعودی عرب میں کچھ اور بن جائے گا، جبکہ حدیث نے مقرر کر دیا کہ کس چیز پہ زکوٰۃ ہوگی، کتنی دیر بعد زکوٰۃ ہوگی، کتنی زکوٰۃ ہوگی، یہ سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، جس کی وجہ سے ساری امت بنیادی اصولوں کی حد تک بالکل متفق ہے۔ لیکن اب ان لوگوں کی اگر بات مانو تو قرآن کا مطلب وہ عجیب عجیب نکالتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرنا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بے وضو ہو جائے، جس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ کرے۔ لیکن اگر پہلے وضو موجود ہے تو پھر دوبارہ وضو کرنا کوئی ضروری نہیں، دل چاہتا ہے تو کر لو، ذرا طبیعت تازہ ہو جائے گی، صفائی ستھرائی مزید حاصل ہو جائے گی، اجر و ثواب زیادہ مل جائے گا۔ لیکن اگر نہ کرنا چاہو تو نہ کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے یا مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی، وضو کر لیا، اسی کے ساتھ ایک نماز پڑھی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے آج ایک ایسا کام کیا ہے لم تکن تصنعہ، جو اس سے پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرتے تھے، وضو ہو تب بھی کر لیتے تھے، تو اس دن آپ نے 5 نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھی۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ آپ نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدن صنعتہ، میں نے یہ کام عمدن کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے۔ کیوں؟ اگر میں ایسا نہ کرتا تو دیکھنے والے سمجھتے کہ وضو موجود ہو تب بھی نماز کا وقت ہو تو نیا وضو کرنا پڑے گا، تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر پہلا وضو موجود ہے تو دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اسی وضو کے ساتھ جب تک وہ قائم ہے ساری نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضو کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو پھر غسل کرو، اگر وضو ٹوٹا ہے تو وضو کرو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کرو۔ جنبی کیا ہے؟ جنابت کہتے ہیں عورت سے صحبت کرنے کو۔ عورت سے آدمی صحبت کرے، خواہ وہ فارغ ہو یا نہ ہو، صحبت کرنے سے ہی آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تو اس کو کہتے ہیں جنابت، جنبی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اگر تم جنبی ہو تو پھر غسل کرو۔ بعض اوقات جب آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو پھر وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات شہوت کے خیال سے یا بیوی سے بات چیت کے وقت آدمی کے پیشاب کی جگہ سے کوئی لیسدار قطرے نکل جاتے ہیں، عربی زبان میں اسے مزی کہتے ہیں، اور جب انسان فارغ ہوتا ہے صحبت سے تو اس کو یا احتلام کی صورت میں منی نکلتی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔
جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے مزی بہت آتی تھی، مثلا بیوی کا خیال آیا یا کوئی بات کی تو وہ کچھ قطرے لیسدار نکل جاتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے غسل کرنا پڑتا ہے. کہتے میں اتنی دفعہ میں نے غسل کیا، اتنی دفعہ غسل کیا، حدیث کی بعض کتابوں میں تفصیل مذکور ہے کہ میری پیٹھ جو تھی نا وہ پھٹ گئی، زخمی ہو گئی غسل کر کر کے نا، جس طرح سردی میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں اسی طرح سے وہ میری پیٹھ جو تھی وہ پھٹ گئی. اب دیکھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر ہے، میں پوچھ بھی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسئلہ پوچھنا بھی مشکل ہے. میں نے مقداد کو کہا رضی اللہ عنہ، بعض حدیثوں میں آتا ہے عمار کو بھی کہا، ایک کو بھی کہا، دوسرے کو بھی کہا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا کہ اس میں غسل کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور جہاں جو کپڑے کو جہاں لگا ہے اس کو دھو لے. اور بعض حدیثوں میں یہ لفظ ہے کہ جہاں نہیں پتہ چلتا وہاں چھینٹے مار لے. سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، جو جس جگہ پہ وہ لگے ہیں لیسدار قطرے ان کو دھو لے، نظر آ رہے ہیں گیلے ہیں نمی ہے اس کو دھو لے، اور جو پتہ نہیں چل رہا اس میں چھینٹے مار لے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لے. اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر منی خارج ہوئی ہے خواہ نیند کی حالت میں، نیند کی حالت میں بھی یقین ہو، مثلا وہ بیدار ہوا، خواب اس نے کوئی دیکھا، خواب میں اس نے جو کچھ اس سے ہوا اس نے کیا، کوئی اپنی جنسی خواہش پوری کی، جب بیدار ہوا اس کو خواب اچھی طرح سے یاد ہے، کپڑے دیکھے تو صاف ہے، اس پہ کوئی غسل فرض نہیں ہے. کپڑے اگر اس کے صاف ہے تو خواہ اس نے صحبت بھی کی ہو اپنی بیوی سے یا کوئی اس قسم کی اس نے حرکت کی ہو خواب کے اندر، غسل اس پہ فرض نہیں ہے. لیکن ایک شخص جاگا ہے، رات احتلام ہو گیا، دن کو اٹھا تو دیکھا کپڑے بھیگے ہوئے ہیں تو نشان موجود ہے لیکن کچھ یاد نہیں، رات کوئی بات یاد ہی نہیں ہے، اس کو غسل کرنا پڑے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن بیداری کی حالت میں صحبت اس نے اگر کی ہے نا، خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس کو غسل کرنا پڑے گا. تو وضو میرے بھائیوں ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. ان کے متعلق ایک تاکید آپ نے فرمائی ہے کہ وسوسے سے، شک پڑ جانے سے بالکل تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی صلاته شیئا، نماز میں اپنے فی بطنہ شیئا، پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہوئی، ایسے محسوس ہوا جیسے ہوا نکل گئی ہے، یا یوں محسوس ہوا کہ قطرہ نکل گیا ہے. حدیث میں صرف پیٹ کی گڑبڑ کا ذکر ہے. فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پیٹ کے اندر کوئی چیز پائے اور اس پر مشکل ہو جائے، اخرج منہ شیء ام لا، کہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی، فرمایا نماز مت چھوڑے، مسجد سے مت نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ بو اس کو محسوس نہ ہو یا وہ آواز نہ سن لے. ہوا نکلنے کی اس کو آواز آ جائے یا بدبو آ جائے پھر ٹھیک ہے، جا کے اپنا وضو کرے. آپ اہل علم اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص اگر بہرا ہے یا کسی کی ناک بند ہے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں، نہ بدبو آئی نہ کان میں آواز آئی اس لیے وضو ٹوٹا ہی نہیں. نہیں، مقصد اس کا ہے کہ یقین جب تک نہ ہو جائے. شیطان ہر طرح سے بندے کو خراب کرتا ہے، حتیٰ کہ وسوسہ ڈالتا تیرا وضو کوئی نہیں تو آدمی وہ نماز چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پڑھتا بھی ہے نا تو جتنی پڑھتا ہے بس اسی کشمکش میں رہتا ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہے بھی کہ نہیں. اب اس حالت میں وہ کیا نماز پڑھے گا؟ جو اسی الجھن میں پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہے یا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ کیا خاک نماز پڑھے گا؟ کیا اللہ کے سامنے اس کی توجہ ہوگی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو شیطان تمہارے پاس آ کے کہتا ہے احدثتا، تیرا تو وضو ہی ٹوٹ گیا، دیکھ تو سی گڑبڑ ہو رہی ہے، پیٹ میں آوازیں آ رہی ہیں تو تیرا تو وضو ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس شیطان کو یوں کہے، یعنی دل میں کہنا چاہیے کذبتا، تو بالکل غلط کہہ رہا، میرا وضو قائم ہے. اپنے اس یقین کو ہرگز نہ چھوڑے
اگر اس کے پیچھے چل پڑے گا وسوسے کا مریض ہو جائے گا۔ بعض اوقات پیشاب کی جگہ میں ایک اختلاج ہوتا ہے، پھڑکن سی ہوتی ہے، پٹھا پھڑکتا ہے، آدمی سمجھتا ہے میرا قطرہ نکل گیا، بالکل نہیں۔ وہ دیکھ لے، اگر وہ کوئی نمی محسوس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے استنجا کرے اور وضو کر لے، لیکن اگر خشک ہے سب کچھ، وہ پٹھے کے پھڑکن کی وجہ سے اس کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے، تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سے میرے بھائیوں سمجھ لیں۔ تو وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ ایک تو پیشاب کی جگہ سے کوئی چیز نکل جائے، یا پخانے کی جگہ سے ہوا نکل جائے، یا پخانہ نکل جائے، تو اس صورت میں آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو بھی وضو توڑنے والا قرار دیا۔ فرمایا جس وقت تم موزے پہن لو تو اگر گھر میں ہو تو وضو کر کے اگر موزے پہنے ہیں تو ایک دن رات تم اس پر مسح کر سکتے ہو، اور مسافر ہو تو 3 دن رات تک اس پر مسح کر سکتے ہو۔ ہاں جنابت اگر پیش آ جائے، غسل کرنا فرض ہو جائے تو پھر اس کو اتار دو۔ وَلَٰكِن مِّن غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ، لیکن اگر پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا ہے، یا تم سو گئے ہو تو پھر تمہیں موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سو جانے کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں، پخانے کی صورت میں، یا ہوا خارج ہونے کی صورت میں آدمی کو وضو کرنا پڑے گا۔ البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام عشاء کے لیے آتے، آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے، ان کے سر بھی نیند کی وجہ سے ہچکولے کھاتے، حرکت کرتے، اسی طرح اٹھ کر وہ نماز پڑھ لیتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی تفسیر اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کو اگر اتنی نیند آئی ہے جس سے اس کا کچھ ہوش و حواس کچھ قائم ہے، اس کو سمجھ ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ کوئی تھوڑی بہت نیند آئی ہے تو وضو دوبارہ نہ کرے۔ لیکن اگر اتنی نیند آئی ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں کسی بات کی، ہوش بالکل ختم ہو گیا ہے، نیند مکمل اس میں مسلط ہو گئی ہے، تو اس کو پھر دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آدمی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو اس سے بھی وضو کا حکم دیا۔ جناب بصرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ یہ حضرت بصرہ کی نہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، انہوں نے بھی یہ بیان کیا۔ تو کچھ بھائی یہ کہتے ہیں نہیں، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے طلق بن علی کی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو کرو، آپ نے فرمایا کہ وہ جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، تو مطلب کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دوسری ٹوٹنے والی حدیث وہ بہت زیادہ صحیح ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ عام حالات کے مطابق وہ حکم پہلا یہی ہے، جس طرح دوسرا جسم ہے اسی طرح وہ بھی جسم ہے، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم الگ بیان کر دیا، اب ہمیں چاہیے کہ اگر شرمگاہ کو کپڑے کے بغیر ہاتھ لگ جائے، کیونکہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی صاف ہے کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو کسی پردے اور رکاوٹ کے بغیر ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ ایک اور چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا، وہ مسلم شریف میں ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بکرے کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، کرنا چاہو کرو، نہ کرنا چاہو نہ کرو۔ انہوں نے کہا اونٹ کا گوشت کھائیں تو پھر فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اونٹ کا گوشت آدمی کھائے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جب تم آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھاؤ تو وضو کرو، لیکن صحابی کہتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آگ کی پکی ہوئی چیزیں کھائیں اور وضو نہیں کیا، تو اس لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی چیز کھاتے تو کلی کر لیتے تھے، دودھ پیا تو کلی کر کے فرمایا اس میں ذرا چکناہٹ ہوتی ہے تو کلی کر کے نماز پڑھ لی، بعض اوقات گوشت کھایا کلی بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، اسی طرح جا کر وضو کر نماز پڑھ لی۔ بہرحال یہ کلی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی جن سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑھاتے ہیں، بلکہ 2-3 چیزیں بڑھاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ خون اگر نکل جائے، مسواک کیا ہے، مسوڑے سے خون نکل گیا، یا نکسیر آ گئی، یا کوئی پھنسی تھی وہ پھوٹ گئی، یا جسم کے کسی حصے سے خون نکل گیا، کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا۔ میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن بخاری نے سند حذف کر دی ہے، ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو پہرے کے لیے مقرر فرمایا۔ ایک صحابی مہاجر تھا، ایک انصاری تھا۔ انہوں نے باری مقرر کر لی کہ ایک آرام کر لے، سو جائے، اور ایک پہرا دے۔ جس کا پہرا تھا اس نے کہا بھئی فارغ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے نماز شروع کر دی۔ ایک دشمن کا آدمی آیا، جاسوس آیا، اس نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے تو پہرے دار سے تو خطرہ ہوتا ہی ہے، اس لیے دشمن سب سے پہلے پہرے دار کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اٹھا کے لے جانے کی یا اس کو ختم کرنے کی۔ اس نے تیر مارا، وہ پنڈلی میں لگا۔ وہ صحابی قرآن کی کوئی سورت پڑھ رہا تھا اور اس کو اس میں ایسا لطف آ رہا تھا، ایسی لذت آ رہی تھی کہ اس نے تیر لگانا تو تیر کو نکال کے پھینک دیا اور نماز اپنی جاری رکھی۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر بھی پنڈلی پہ لگا، اس نے اس کو بھی نکال دیا، نماز جاری رکھی۔ بڑے حوصلے کی بات ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ تو کانٹا چبھ جائے تو ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ 2 تیر لگے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، تیسرا تیر لگا، اس نے تیسرا مارا، تیسرا لگا تو اس نے پھر سمجھا کہ میں اگر فوت ہو جاؤں تو ساتھی تو سویا ہوا ہے، دشمن کوئی کارروائی نہ کر دے۔ اس نے جلدی نماز ختم کی اور ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے دیکھا کہ خون و خون ہے بھائی، کہتا تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں جگایا؟ کہتا ہے میں ایک سورت پڑھ رہا تھا قرآن کی، تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو درمیان میں چھوڑوں ختم کرنے سے پہلے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اس ذمہ داری میں کوتاہی کا ارتکاب کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر لگائی ہے، تو میری جان بھی چلی جاتی، تو میں نے سورت ختم ہونے سے پہلے نماز نہیں چھوڑنی تھی۔ ہمت کی بات ہے اپنی اپنی۔ تو خیر، اب یہ حدیث ہے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ خون اس کا نکلا ہے، اور وہ خون جسم کو بھی لگا ہے، کپڑوں کو بھی لگا ہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا خون نکلنے سے بالکل، نہ خون لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اچھا بھائی، ایک بزرگ لکھتے ہیں اس پر، جن کا مذہب یہ ہے نا کہ جی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ بھی چلا کہ نہیں چلا؟ دیکھو غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کا پہرے دار ہے اور نبی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چلو نبی کو پتہ اگر نہ چلا تو کیا اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہہ دیتا کہ اے نبی، تیرے اس شاگرد نے، تیرے اس امتی نے اتنا غلط کام کیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، خون نکلنے سے اس نے پھر بھی نماز جاری رکھی۔ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ ان کا معاملہ درست کرو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک کام ہوا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کو رد نہیں کیا گیا تو وہ کام درست ہے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع دیتا کہ یہ کام ہو رہا ہے، اس کو روکو، یہ کام غلط ہے، کیونکہ شریعت اس وقت اتر رہی تھی، قیامت تک اب اسی شریعت میں قائم رہنا تھا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ نے اسے روکا ہی نہیں، اس کو غلط قرار دیا ہی نہیں؟ اچھا، پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کا مذہب جو ہے نا وہ امام شافعی والا ہو، لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے، ان کا مذہب بھی وہی ہو جو امام شافعی کا مذہب ہے۔ بھائی امام شافعی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام شافعی تو 150 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی کا مذہب پہلے آ گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تابع ہو گئے، اور صحابہ کرام امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے تابع ہو گئے۔ کس قدر یہ بات فضول ہے۔ اچھا، ایک ستر ظریف نے یوں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب تیر لگا ہو تو وہ اچھل اچھل کر باہر نکلا ہو، جسم پر نہ لگا ہو۔ دیکھو کتنی فضول بات ہے، تیر لگا تو جسم پر خون نہ لگے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، پکی بات یہی ہے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا، خون بہ رہا ہے اور عمر فاروق نماز پڑھ رہے ہیں۔
ہمیشہ مسلمان زخموں میں نماز پڑھتے رہے، کبھی زخم کی وجہ سے، خون کی وجہ سے کہ کپڑے کو خون لگا ہوا ہے انہوں نے نماز چھوڑی نہیں۔ اگر دھو سکو اچھی بات ہے، نہ دھلے خون کے پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں خون حیض پلید، حیض کا خون پلید ہے، تو کئی لوگ جو کہتے ہیں خون پلید، ان سے پوچھو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے متعلق فرمایا کہ اس کو خوب کھرچو، اس کو ملو اور پانی کے ساتھ دھو دو۔ میرے بھائیو یہ ان کی آپس میں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے۔ وہ اس کے نکلنے کی جگہ وہاں سے پیشاب نکلے وہ بھی پلید ہے، خون نکلے وہ بھی پلید ہے، وہ خون حیض ہے، تو جسم کے دوسرے حصے سے نکلنے والے خون کو اس پہ قیاس کرنا غلط بات ہے۔ اس لیے اگر کوئی خون لگا ہوا ہو دھو لے تو اچھی بات ہے۔ دیکھیے نا، تھوک ہے، بلغم ہے، کپڑے پہ لگ جائے گندی لگتی ہے، اس کو دھو دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بلغم پلید ہے، ناپاک ہے، ناپاک نہیں ہے، دھو دو اچھی بات ہے، صفائی ہو جائے گی، لیکن اس کو نجس قرار دینا، اس کو پلید قرار دینا، یہ بالکل فضول بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غسل کے متعلق اور وضو کے متعلق باتیں آئی ہیں۔ تو دو تین چیزیں اور بھی اس سلسلے میں ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی تو یہ ہے کہ غسل بعض چیزوں سے فرض ہوتا ہے، بعض چیزوں سے وضو فرض ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ چیزیں بندے کے لیے بیماری بن جاتی ہیں۔ مثلا عورت کو ایام آتے ہیں، ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ نے بناتے آدم پر یہ چیز لکھ دی ہے، عورت کی صحت اس سے قائم رہتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی۔ نماز بعد میں نہیں رکھنی پڑے گی، اللہ کی طرف سے معافی۔ اب بعض اوقات عورت بیمار ہو جاتی ہے تو اب وہ کیا کرے؟ مثلا اس کا خون رکتا ہی نہیں ہے، وہ 6 دن گزر گیا، 7 دن گزر گیا، پھر بھی وہ بیماری جاری ہے۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی عورتوں کو یہ تکلیف ہوئی۔ ہماری ماں ام المؤمنین زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، ان کو بھی یہ تکلیف تھی۔ اسی طرح ام حبیبہ کو بھی یہ تکلیف تھی، اسی طرح سے اور فاطمہ بنت ابی حبیش، کئی عورتوں کا ذکر آتا ہے۔ اب ایک وہ آدمی جس نے نماز نہیں پڑھنی، وہ عورت جس نے نماز نہیں پڑھنی، وہ تو کہے گی دیکھو جی یہ کیسے مسئلے بیان کر رہے ہیں، عورتوں کے مسئلے ہیں، یہ تو شرم کی بات ہے۔ ہاں اس کے لیے شرم کی بات ہے جس نے نماز نہیں پڑھنی۔ اس کے گھر میں بے شک ڈش لگی ہوئی ہو، اس کے گھر میں بے شک ننگی جو ہے VCR کی فلمیں دیکھی جاتی ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، لیکن شرم کی بات اس وقت ہے جب اسے کہا جائے کہ اس کام سے تمہیں غسل کرنا چاہیے، اس کام سے تمہیں وضو کرنا چاہیے، اور اپنی نماز میں خلل واقع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کئی کہتے ہیں دیکھو مولوی شرم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ دیکھو اگر ہماری وہ بزرگ جو عورتیں تھیں، ہماری وہ محترم خواتین، اگر وہ یہ سب کچھ بیان نہ کرتی، ہماری عورتوں کو یہ مسائل کہاں سے معلوم ہوتے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہنے لگی مجھ کو تو اتنی تکلیف ہو گئی ہے کہ خون رکتا ہی نہیں ہے، تو اب بتائیں میں کیا کروں؟ میری تو نماز بھی رہ گئی، میرے روزے بھی رہ گئے، نماز بھی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو حیض ہے ہی نہیں، یہ تو ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے خون آتا رہتا ہے، تو جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن نماز چھوڑ دو، اس کے بعد غسل کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر 2 نمازیں اکٹھی کر کے غسل کر کے پڑھ سکو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر آپ نے فرمایا ایک دفعہ غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد اب نماز کا جب وقت آئے تو وضو کر لو، مثلا ظہر کا وقت آیا وضو کر لو، وضو کر کے نماز شروع کر دو، بے شک خون گرتا ہے گرتا رہے، کوئی بات نہیں، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے۔ بہت لوگ، بہت عورتیں ہیں، بہت مرد ہیں جن بیچاروں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے شیطان نے نماز جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑے پکے نمازی، نماز چھوڑ بیٹھے، مسجد میں بھی نہیں جاتے تھے۔ بھائی تم کیوں نہیں جاتے؟
कहता है मेरा पेशाब ही नहीं रुकता, मेरा तो वुजू रहता ही नहीं, तो मैं कैसे नमाज पढ़ूं? ना मेरे भाई, ये तो शैतान का हमला हो गया, वो चाहता है नमाज छोड़ दे आदमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाल भी बयान फरमाया कि नमाज के वक्त वुजू कर लो, फिर अगली नमाज जब आएगी ना उस वक्त वुजू कर लो, यानी सफाई करने के बाद, इस्तंजा करने के बाद वुजू कर ले औरत, नमाज फर्ज पढ़े, बेशक खून बहता बहे, फिर नफल पढ़े, सुन्नतें पढ़े, अगली नमाज तक जो मर्जी पढ़ती रहे, जब दूसरी नमाज का वक्त हो फिर नए सिरे से इस्तंजा करके सफाई करके फिर वुजू कर ले और उससे अगली नमाज के वक्त तक नमाज पढ़ती रहे। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसका कतरे ही नहीं रुकते, पेशाब है कतरे रुकते ही नहीं है, या उसको मजी की ऐसी तकलीफ है कि वो लेसदार कतरे गिरते ही रहते हैं, नमाज उसकी अक्सर नमाजें इस तरह होती है कतरा गिर जाता है, या उसकी हवा रुकती ही नहीं पेट में, नमाज को एक तो है ना कभी कभार हवा आई निकल गई वो ठीक है छोड़े वुजू कर ले, लेकिन अगर रोजाना एक दो नमाजों में तीन नमाजों में उससे ये हरकत होती है, या उसको बवासीर की तकलीफ है, बवासीर के मस्सों से खून ही बहता रहता है, हवा ही निकलती रहती है, तो हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु एक साहबी थे, उनको बवासीर की तकलीफ थी, तो उसका तरीका भी ये है कि एक दफा सफाई कर ले, सफाई करने के बाद इस्तिंजा, सफाई करने के बाद वुजू कर ले, अब नमाज पढ़ता रहे, अगर पेशाब गिरता है गिरता रहे, कतरे निकलते हैं निकलते रहे, हवा खारिज होती रहे, खून बहता रहे, लेकिन वो अल्लाह की जनाब से पीछे न हटे, क्योंकि ये बेचारा माजूर है, अल्लाह ताला इसके उज़र को खूब जानता है, वो औरत भी ना हटे, अगली नमाज के लिए वो नए सिरे से वुजू करे। मेरे भाइयों, अगर कोई ऐसी सूरत हो कि आदमी बीमार है, वुजू कर नहीं सकता, गुस्ल नहीं कर सकता, या कहीं सफर में है या कहीं हजर में भी है, लेकिन पानी नहीं उसको मिलता, अब वो किस तरह वुजू करे, किस तरह गुस्ल करे? अल्लाह पाक ने इसका हाल भी कुरान में बयान फरमा दिया। अगर वुजू करना है, बीमार है, बीमारी की हद क्या है अल्लाह ने ये मुकर्रर नहीं फरमाई, बस जिससे उसको खतरा है कि अगर मैं वुजू करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, मुझको तकलीफ होगी, मुझे नुकसान होगा, बंदे का मामला अल्लाह से है, कोई दूसरा इसमें दखल नहीं दे सकता। अगर वो सिद्क़ दिल से समझता है मुझे जुकाम की सख्त तकलीफ है, मैं वुजू करूंगा तो मेरी छींकों में इजाफा हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, वो तयम्मुम कर सकता है। बुखार है, हिम्मत नहीं उठने की, वुजू करेगा तो तकलीफ होती है, ठीक है तयम्मुम कर ले। या पानी इतना ठंडा है, बर्फ है, इस्तेमाल हो नहीं सकता, अल्लाह की तरफ से गुंजाइश है। तो मेरे भाइयों, वुजू के लिए और गुस्ल के लिए, दोनों के लिए तयम्मुम का तरीका एक ही है। बाद सहाबा ने गलती से ये समझा भाई वुजू के लिए तयम्मुम करना है, सिर्फ मुंह और हाथों का मसा करना है, तो जनाबत के लिए इसका मतलब ये है कि फिर ज्यादा मसा करना पड़ेगा। बुखारी शरीफ में हदीस आती है, अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं और उमर फारूक, हमें ऊँट चराने की बारी ऊँट चराने पे मुकर्रर कर दिया गया, बाहर जाओ और ऊँट चराओ। कई दिन जंगल में रहना पड़ा, पानी था नहीं इतना कि गुस्ल कर सके, तो दोनों जवान पे इत्लाम हो गया। अब हजरत उमर ने तो नमाज नहीं पढ़ी जब तक पानी नहीं मिला, पड़ी नहीं। ये कहते हैं मैंने सोचा कि वो तयम्मुम होता है हाथों का मसा, चेहरे का मसा, तो अब तो गुस्ल करना है, तो मिट्टी में लेट करना, सारे जिस्म पर मिट्टी लगा कर इन्होंने नमाज पढ़ी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ये वाक़या सुनाया, आपने फरमाया तुम्हें बस इतना ही काफी था, तयम्मुम करके खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। सही बुखारी की हदीस है, हदीस की तकरीबन हर किताब में मौजूद है। इसलिए तयम्मुम के जितने तरीके इसके अलावा है वो मोतबर नहीं है, क्योंकि एक तरीका वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया, कुछ तरीके ऐसे जो सहाबा ने कुरान की आयत पढ़कर उससे ये समझा कि अल्लाह कहता है चेहरे का मसा करो, हाथों का मसा करो, तो उन्होंने इस तरह किया। बाद सहाबा ने मिट्टी पर हाथ मारा, मुंह पर फेर लिया, फिर मिट्टी पर हाथ मारा, फिर कोनियों तक, और बाद ने बगलों और कंधों तक हाथ फेर लिए, क्योंकि इसको भी क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं। लेकिन सही बुखारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के लिए जो तयम्मुम किया जाता है, आपने फरमाया कि तुम्हें इतना ही काफी था कि जमीन पर हाथ मारो। यह है तयम्मुम का तरीका, जमीन पर हाथ मारो और उसमें फूंको, उसको साफ थोड़ा सा झाड़ लो, मिट्टी जो ज्यादा है वो गिर जाए, उसके बाद मुंह पर फेर लो, और दोबारा जमीन पर अब नहीं फेरना, इसी मिट्टी को ही फिर कफों पर, कोहनियों तक नहीं, सिर्फ कफों तक। कफ समझते आप हथेली,
پہلے دائیں کے اوپر پھیر لو، اس کے بعد بائیں کے اوپر پھیر لو. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. وضو کے لیے اگر تیمم کرنا چاہتا ہے وہ بھی یہی ہے، غسل کے لیے تیمم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.